دھرنے والا کون؟ ہمارا کلمہ، بولو لا الہ، اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے میرے پیارو۔ دنیا میں حالات آ رہے ہیں اور آئندہ کیا آئیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن قسم اللہ کی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی ہمارے یہاں ووٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، فوراً ہمارے 4-5 جوان جمع ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی پر الزام لگائیں گے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ آئے گا تو ایسا ہوگا، وہ پارٹی آئے گی تو ایسا ہوگا۔ میرے دوستو، کلمہ والا ایسا بولے؟ ہمارا تو یہ زبان پر ہونا چاہیے، جو ہوا کرنے والا کون؟ اللہ۔ آج جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور آئندہ جو ہوگا کرنے والا کون؟ اللہ۔ بڑی بڑی قوموں کو ترقی دینے والا، قوموں کا عروج ہوا ہے تو اللہ نے کروایا، اور قوموں کا زوال آیا ہے تو کرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا کلمہ تو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے نہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے سنا، میرے نظر میں وہ کلمہ ہے، آپ کی نظر میں بھی وہ کلمہ ہے۔ ارے کوئی دیکھنے والے کی نظر میں بھی لا الہ الا اللہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کلمہ ہے، مگر اللہ کو پوچھو یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے نہیں، میرا بندہ اور میری بندی جب یہی کلمہ پڑھتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور توکل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے سب کی نظر میں وہ کلمہ ہوتا ہے۔ اسے نہیں معلوم میں ایک نیکی کا درخت زمین سے لے کے آسمان تک لگا دیتا ہوں۔ ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ ایک نیکی کا درخت لگاتے ہیں، جو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جس کی جڑیں کہاں ہوتی ہے؟ زمین میں، اور اس کی شاخیں کہاں ہوتی ہے؟ آسمان میں۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے یہ کلمہ اتنا پیارا، اتنا پیارا، بس ہمارے اندر وہ کلمے کی حقیقت ہو، اخلاص ہو، توکل ہو، یہ یقین ہو۔ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ساتھ میں پڑھو نا جن کو یاد ہو۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہو میرے بندو اور میری بندیوں، یہ کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے کسی نے کلمہ پڑھا، پڑھو لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے یہ پڑھا، اللہ نے ایک درخت لگا دیا، کشجرۃ طیبہ، اللہ نے پاکیزہ درخت لگا دیا، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ہوگی، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوگی۔ اس لیے میرے پیارو، آج کیا جو پہلا سبق ہے، کلمہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کرنے دھرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ ہر نبی کو جب نبوت ملی، پہلا کام بولو نا، پہلا کام لا الہ الا اللہ۔ آپ قرآن اٹھائے، بہت سارے تقریباً 25 پیغمبروں کا نام اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، لیکن ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ کہ نبی بنے، نبوت ملی، رسول بنے، رسالت ملی، اور پہلا کام بولو لا الہ الا اللہ۔ بلکہ آپ کو میں ایک شارٹ میں بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے میں کہاں گئے؟ ارے بولو نا، کہاں گئے؟ معراج میں۔ جب ساری باتیں مکمل ہو گئی، نمازیں مل گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات جو معراج پر ہو رہی، وہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ مکے جانا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ مکے جانا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی معراج سے مکہ مکرمہ واپس آئیں گے، تو اب کیا کرنا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ 2 کام کرنا ہے۔ ایک کام وہی لا الہ، اور دوسرا کام اپنی امت کے لیے معافی مانگتے جانا، امت کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ قرآن کریم میں بعد میں یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، پڑھو نا جن کو یاد ہو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، بولو لا الہ۔ بلکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر توحید والے، فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، ہمارے نبی سے بڑھ کر صداقت والے، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے۔ لیکن آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں،
کچھ بڑے بڑے مکہ کے سردار، بولو کچھ بڑے بڑے مکہ کے سردار ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرمائے، وہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار جو ایمان نہیں لائے وہ آئے اور کہا کہ محمد، ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا محمد ہم 3 سوال آپ کو پوچھیں گے۔ کتنے سوال؟ یعنی آواز نہیں آ رہی، کتنے سوال؟ وہ مکہ کے سردار کہتے ہیں محمد ہم 3 سوال آپ کو پوچھیں گے، آپ بتا دو تو ہم پھر سمجھیں گے کہ آپ نبی ہے، اور اگر نہیں بتاؤ تو پھر جیسے ہم ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، کیونکہ ہمارے نبی کو امت کی فکر تھی، کہا بتاؤ وہ 3 سوال کون سے 3 سوال، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ پوچھیں گے اور میرا اللہ مجھے بتائے گا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ وہ 3 سوال۔ تو کہا کہ سب سے پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے؟ بولو اصحاب کہف۔ آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف؟ آج جمعہ ہے، سورہ کہف پڑھ کے آئے؟ موبائل پہ کھیل کر آئے؟ آج جمعہ ہے، کون سی سورت پڑھنے کی؟ سورہ کہف۔ اس میں اصحاب کہف کا میں شارٹ انٹروڈکشن کر رہا ہوں۔ پرانے زمانے میں، بہت پہلے زمانے میں کچھ جوانوں نے ایک جھنڈا اٹھایا تھا لا الہ الا اللہ، جس کی وجہ سے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، جو بھی ان کے ساتھ معاملات آئے، لیکن ان کو کہتے اصحاب کہف کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا۔ وہ جو جوان تھے نا، وہ تقریباً 7 جوان تھے۔ کتنے جوان تھے؟ 7۔ اللہ نے سب کو حکم دیا کہ غار میں جاؤ، وہ غار میں گئے اور وہاں اللہ نے ان کو سلایا۔ وہ 300 سال تک سوئے، اس کے بعد میں اللہ نے ان کو جگایا۔ سوئے تھے تو بھی لا الہ الا اللہ، جاگے تو بھی بولو لا الہ۔ تو ایک بہت بڑی داستان ہے۔ کتنے تھے وہ لوگ؟ 7۔ اور اس زمانے میں نام بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے تھے۔ وہ 7 میں سے کسی ایک کا نام تھا مکسلمینہ، دوسرے کا نام تھا تملیخہ، تیسرے کا نام تھا موتونس، چوتھے کا نام تھا سارینوتس، 5ویں کا نام تھا کاستتیونس، 6ٹھے کا نام تھا سنونس، 7ویں کا نام تھا نواس، اور ان کے ساتھ جو ایک کتا رکھا تھا اللہ نے جو ان کی نگرانی کے واسطے تھا، اس کتے کا نام تھا قطمیر۔ تو مطلب یہ سب کے سب عجیب و غریب۔ تو خیر یہ تو بہت پرانے زمانے کی بات تھی۔ تو وہ جو مکہ کے سردار تھے نا، وہ آئے، آ کر پہلا سوال، پھر بولو پہلا سوال کیا پوچھا؟ اصحاب، میں نے آپ کو بتایا چھوٹا سا، اصحاب کہف کون تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال کا دوسرا سوال ایک بادشاہ بہت پہلے گزرے ہیں جن کا نام تھا ذوالقرنین۔ کیا نام تھا؟ ذوالقرنین۔ ان کے کیا حالات تھے، ان کی زندگی کیا ہے، کب آئے، کیسے آئے، کیا کیا؟ چلو کتنے سوالات ہو گئے؟ 2۔ پھر وہی مکہ کے سرداروں نے تیسرا سوال پوچھا کہ محمد یہ بتاؤ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ کہ روح کیا ہے؟ روح، کیونکہ دیکھو ہم کو سب نظر آتا ہے، ہمارا باڈی کا باہر بھی نظر آتا ہے، آپریشن کرو تو ہمارے اندر کی کڈنی بھی نظر آئے گی، کلیجہ بھی نظر آئے گا، گردے بھی نظر آئیں گے، پاؤں بھی نظر آئے گا، مطلب ہمارے باڈی کا ظاہر اور باطن سب نظر آتا ہے، مگر روح جس پر یہ چلتا ہے وہ آج تک کسی کو سمجھ میں آیا تو روح کیا ہے؟ تو کتنے سوالات ہو گئے؟ پھر بولو جلدی جلدی بولو کتنے سوال ہو گئے؟ 3۔ وہ سرداروں نے 3 سوال پوچھے اور کہا اگر آپ جواب دے دیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، جواب نہیں دیں گے تو آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ جس میں پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، نمبر 2 ذوالقرنین بادشاہ کون تھے، اور نمبر 3 روح کی حقیقت کیا؟ ہمارے نبی، دیکھو ہمارے نبی سے بڑھ کر توحید کا جاننے والا کوئی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کل آ جاؤ، کل آ جاؤ، جواب دے دیں گے۔ 24 گھنٹے کے بعد آؤ، جواب، کیونکہ ہمارے نبی کو یقین تھا کہ کس کی طرف سے وحی آئے گی؟ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی۔ 24 گھنٹے گزر گئے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں، اور وہ آ گئے، آ کر کہنے لگے محمد محمد وہ کل جو 3 سوال پوچھے تھے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین بادشاہ کون تھے، اور روح کی حقیقت کیا ہے، وہ سوالوں کے جواب۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جواب آیا نہیں ہے، کل آ جاؤ۔ یعنی 24 گھنٹے نہیں، اب اس کو کتنا ہو گیا؟ 48 گھنٹے۔ چلو 48 گھنٹے، 48 گھنٹے کے بعد پھر وہ آ گئے، اور وہ جو آنے والے جو مکہ کے سردار تھے نا، وہ بھی لکھا ہے 15 یا 14 آدمی تھے، وہ سب کے سب پھر آ گئے اور آ کر پورا گھیر لیا اور کہا محمد بتاؤ بتاؤ، ہم کو 24 گھنٹے کے بعد بلائے تھے، اب تو 48 گھنٹے ہو گئے، لیکن اللہ کی حکمت ابھی تک وہی آئی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل آ جانا۔ کیا کرنا؟ کل آ جانا، کیونکہ ہمارے نبی اپنی مرضی سے جواب دینے والے تو نہیں تھے، زبان آپ کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا، اسے ہمارے نبی نے تو اب اور 24 گھنٹے تو کتنے ہو گئے؟ 72 گھنٹے ہو گئے، 72
گھنٹے کے بعد وہ سب کے سب آئے، اور آج 14-15 بن کر نہیں آئے، کیونکہ آج ایک پوری جماعت کو لے کر آئے کہ دیکھو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، ہم نے محمد کو 3 سوال پوچھے ہیں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جواب نہیں دیتے۔ اب 72 گھنٹے کے بعد آئے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، تو ہمارے نبی نے فرمایا کل اور کتنا آگے، 24 گھنٹے اور آگے، یہ کون سا دن ہو گیا؟ اب دن بولتے جاؤ، کون سا دن ہو گیا؟ پھر آئے اور بڑھ بڑھ کے تعداد میں آوے، جواب نہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نوواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، ایک روایت میں 14واں دن اور ایک روایت میں 15واں دن تھا، اور یہ سب کے سب آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل آئے۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی کا چہرے انور کیسا چمکا ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا تینوں جوابات آ گئے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کون سے دن پر جوابات آ رہے ہیں؟ کہاں 24 گھنٹے کی بات تھی، کہاں 14 دن ہو گئے، اور آج جب جوابات آئے تو اتنے ڈیٹیل میں جواب آئے کہ اصحاب کہف کون تھے، اللہ نے تقریباً پونے پارے کی صورت ہی اتار دیا۔ اصحاب کہف کون تھے، اور اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا یہ کون تھے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ میں نے تو صرف 2 آیتیں پڑھی، باقی اللہ نے پونے پارے کے قریب قریب پوری ڈیٹیل بتا دی کہ اصحاب کہف۔ اب وہ سامنے والوں نے سنا تو حیران ہو گئے، ہو ایسی تفصیل تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی۔ اچھا کہا دوسرا سوال کیا تھا؟ ذوالقرنین، تو اللہ نے وہ بھی سورہ کہف میں ایک پورا رکوع اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اللہ نے ذوالقرنین بادشاہ کا مکمل ذکر کر دیا، وہ سارے کے سارے جو آئے تھے، اب تو 50-60 بن کر آئے تھے، انگوش بد اندھا حیران کہ کہف والوں کا زمانہ کہا، محمد نے بتا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور ذوالقرنین بادشاہ کون سے زمانے میں، لیکن محمد نے بتا دیا، بولو سبحان اللہ۔ انہوں نے پوچھا تیسرا سوال کیا تھا؟ روح، کیونکہ روح آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہے۔ ہاں کیونکہ دیکھو ہم جیتے ہیں تو بھی بدن ہے، مریں گے تو بھی بدن ہے۔ بھائی قبر میں اٹھاتے جنازہ ڈالتے تو پورا بدن ہی ڈالتے، بس کیا ہو گئے؟ روح نکل گئی، تو روح ہے کیا؟ نکلی تو کس نے دیکھا نکلتے ہوئے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا تیسرے سوال کا جواب دے دو، روح کیا؟ اللہ نے وہ بھی جواب دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ انہوں نے پوچھا روح کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو روح کیا ہے؟ کسی نے دیکھا نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ میرا ایک آرڈر ہے، آرڈر ہوتا ہے تو آتی ہے، آرڈر ہوتا ہے تو جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ کتنے سوالوں کے جوابات ہو گئے؟ سب گئے۔ حدیث پاک میں لکھا کچھ نے ایمان قبول کیا، کچھ نے ایمان قبول نہیں کیا، وعدے سے مکر گئے، چلے گئے، سب چلے گئے۔ جب سب چلے گئے ہمارے نبی مصلی بچھا کے بہت فیضان فاروق بھائی سائیکل والے جواب دینا تھا کتنے گھنٹے میں؟ اللہ بہت دیر ہو گئی، اللہ ان لوگوں نے مجھے بہت گالیاں دی، بھرے بھرے بازار میں میرا مذاق اڑایا، بلکہ کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو شیطان محمد کے ساتھ تھا وہ شیطان نے محمد کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ میرے اوپر بہت حالات آئے، اللہ میرے اوپر بہت حالات آئے۔ 24 گھنٹے میں جو جواب دینے تھے اللہ، وہ 14-15 دن ہو گئے۔ اللہ یہ کیا معاملہ؟ اللہ نے فرمایا جواب تو 24 گھنٹے میں آ جاتا ہے۔ ارے بولو سبحان اللہ، جواب تو 24 گھنٹے میں کیا، اللہ 24 سیکنڈ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے جواب تو آ جاتا، لیکن آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کل جواب دوں گا، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا انشاءاللہ جواب دوں گا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ چاہے گا
تو جواب دوں گا. یہ نہیں کہا, اس لیے معاملہ ڈیلے ہوتا گیا. اور اللہ نے اس کو بھی قرآن پاک میں ذکر کیا. اللہ نے اس کو بھی, میرے ساتھ میں پڑھو, کیا پیار سے اللہ نے فرمایا, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آئندہ سے کوئی بھی کام ہو یہ مت کہنا کہ میں کل کروں گا, کل بتاؤں گا, یہ کہنا انشاءاللہ ہوگا. مطلب یہ کہ ہمارے نبی کے ذریعے سے پوری امت کو توحید کا پیغام ملا کہ ہم کو بھی کس پر بھروسہ کرنا ہے, اللہ. تو کرتے بھروسہ کرتے اللہ پر. جلدی پٹاپٹ بولے تو بہت اچھا لگے گا تاکہ میں دوسری بات پر آ جاؤں, کیونکہ یہ رجب مہینہ وہ تو ابھی بہت کم وقت ہے ہمارے پاس, ورنہ دیکھو مولانا سراج صاحب بھی اللہ کے ولی بیٹھے ہیں. صحیح بات کیا ہے معلوم ہے, رجب مہینے میں بڑے بڑے واقعات آئے, جیسے یہ معراج والا واقعہ, بولو معراج والا واقعہ. اسی مہینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہوئے, بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی مہینے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے. تو یہ مہینے میں, اور ایک قول کے مطابق یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی. تو مطلب ہے کہ یہ مہینے میں بہت سارے واقعات ہیں, اس میں ہمیں سب واقعات کی طرف جانا مشکل ہے, لیکن پہلی بات تو پکی کر لے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے پوری امت کو بتایا کوئی بھی کام کرو کس کے بھروسے, نہیں بولو کس کے بھروسے. اور میں تو ہر جمعہ میں ایک بات کہتا ہوں, بہت پریشانی ہے نا لاک ڈاؤن کے بعد, کاروبار, ارے ہاں یا نہ بولو, کاروبار چل رہا ہے برابر نہیں, چلتا ہوگا جس کا چلتا ہے ماشاءاللہ, لیکن بہت سارے لوگ پریشان ہیں. ہاں, کتنوں نے اپنا کاروبار بیچ دیا, کتنوں کی نوکریاں ختم ہو گئی, کتنوں کے جاب ختم ہو گئے, اور کتنے قرض میں ڈوبے, اتنا قرض میں ڈوبا کہ اب سامنے جانا مشکل ہو گیا. نہ قرض لینے والا پریشان اور قرض دینے والا بھی پریشان. یہ سب کچھ حالات ہو رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ نہ لاک ڈاؤن ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ نہ کورونا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ آسمان اور زمین کی وبا نہیں ہے. ہم یہ اس کے اوپر ڈالتے, کورونا آیا, لاک ڈاؤن آیا, اور آسمانی طوفان آیا, زمینی وبا آئی, تو ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں تیرا کاروبار چلے گا تو اس وقت چلے گا جب تیرے دل میں میرا ڈر ہوگا, تیرے دل میں میرا ڈر ہوگا. اللہ فرماتے کاروبار چھپر پھاڑ کے حلال روزی عطا کروں گا, ہاں پیسہ ہی پیسہ دوں گا. اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا مجھ سے. تیری دکان چلانا, بولو کون چلائے گا, اللہ. کاروبار کون چلائے گا, اللہ. نوکریاں کون دلوائے گا, اللہ. پیسوں میں برکتیں کون دے گا, اللہ کا ڈر ہے. یہاں بیٹھے کتنے یہاں پہ بیٹھے جو آج فجر نہیں پڑھے, آج بولو فجر کی نماز, ارے جمعہ میں, اب کب آئیں گے, آئندہ جمعہ. یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے بھائی. راتوں کو 2 بجے تک موبائل پر کھیلنا, پب جی کھیلنا, آئی پیڈ پہ جانا, اور غلط ہمارا واٹس ایپ گندا, ہمارا فیس بک گندا, ہمارا اسٹیٹس گندا, اور موبائل پہ زینا کرنا, موبائل پہ چوری کرنا, موبائل پہ رات کو 2 بجے ننگی عورت کو دیکھنا, اور رات کو 3 بجے موبائل کو بند کرنا. تو فجر کی نماز کون پڑھے گا. سب سے پہلی چیز پر آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, بہت پیاری بات پر آ جاؤ. بولو آئیں گے انشاءاللہ, بولو آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات بولو کس سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات, اللہ کی قسم میرے دوستو, مصطفیٰ کا دامن تھام لو. کون تیار ہے, بولو ساتھ میں, بولو کون تیار ہے. مصطفیٰ کا دامن تھام لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن, اللہ کی قسم پورا مجمع بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے بڑھ کر کوئی ذات تو نہیں. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہ میرے پیارو. آپ صرف ایک نقطہ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے زمانے میں کلمہ دیا,
لیکن کلمے کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑا، نبی کے نام کو جوڑا۔ لیکن اللہ نے جب ہمارے نبی کو کلمہ دیا تو نام کے ساتھ آپ کے مقصد کو بھی آؤٹ کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کلمہ دیکھو گے بھائی، لا الہ، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، حضرت نوح کا زمانہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت موسیٰ کا زمانہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل کا زمانہ تو لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ ہر نبی کے ساتھ ان کا نام ہے، لیکن جب ہمارے نبی کی شان آتی ہے تو اللہ فرماتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول کا لفظ لا کر بتا دیا ہر نبی، ایک ایک جگہ کے نبی، کوئی علاقے کے نبی، کوئی گاؤں کے نبی، کوئی دیہات کے نبی، کوئی شہر کے نبی، محمد الرسول اللہ وہ نبی جو پوری دنیا کے نبی ہے، اور آپ سے بڑھ کر اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اور ایک عجیب بات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہیں نقطہ نظر آتا؟ سب کے کلمے میں کہیں نہ کوئی نقطہ نظر آئے گا؟ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، نہ یہاں نقطہ ہے نہ وہاں نقطہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں 14 حروف ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 14 حروف ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں، یہ کلمہ بتاتا ہے خدا اپنی خدائی میں ایک ہے، اس کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں ایک ہے، ان کے مصطفیٰ اور نبی ہونے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ لیکن میرے دوستو، میں حضرت معاویہ کا بھی اس مہینے میں، کیونکہ معراج کے اوپر تو 2-3 جمعہ سے باتیں ہو ہی رہی ہے، آج میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں نا، کاش کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ بولو سمجھیں گے انشاءاللہ؟ وہ صحابی جن کا اس مہینے میں انتقال ہوا تقریباً 22 رجب کو، کون بولو؟ حضرت، ساتھ میں بولیں گے کون؟ حضرت معاویہ کا وہ زمانہ، بعد میں آپ خلیفہ بن گئے، ہاں امیر المومنین بن گئے، لیکن وہ زمانہ جو غریبی کا زمانہ تھا حضرت معاویہ کا، تو اس وقت ایسا تھا کہ ہمارے نبی کے قریب بیٹھے تھے حضرت معاویہ۔ بولو کون بیٹھے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، معاویہ بیٹھے، برابر کپڑے بھی نہیں ہے، کھانا بھی برابر پیٹ میں نہیں۔ اتنے میں ہمارے نبی کے پاس ایک لیٹر آتا ہے، ایک خط آتا ہے۔ وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ایک خط آتا، اور خط کس کا آ رہا ہے؟ غسان کے شہزادے کا، یعنی مدینہ سے بہت دور ایک جگہ، بولو کیا جگہ کا نام؟ کیا؟ غسان، اور وہاں کا بہت بڑا شہزادہ، اس کا خط ہمارے نبی کے پاس تھا۔ خط میں لکھا کیا تھا؟ خط میں یہ لکھا تھا کہ محمد، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، آپ کے بہت اخلاق کے بارے میں سنا ہے، آپ کی بہت تعریفیں سنی ہے، اور خط میں صاف لکھا تھا غسان کے شہزادے نے، میں کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ہدیہ میں کیسا دوں گا کہ میں مدینے کے پاس سے گزروں گا، آپ اپنا کوئی آدمی وہاں کھڑا رکھے، میں اس کو ہدیہ دے دوں گا، وہ آپ کو ہدیہ پہنچا دے گا، کیونکہ ہم نے غسان میں آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں، آپ کے اخلاق سنے ہیں، آپ کے اوصاف سنے، لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے نہیں۔ اچھا، ہمارے نبی کے بغل میں کون بیٹھے تھے؟ سچ بتاؤں، ہمارے نبی کو ہدیے کی ضرورت، لیکن ہمارے نبی کے ایک تڑپ تھی کہ شاید میں اس کا ہدیہ قبول کر لے اور وہ میرا ایمان والا ہدیہ قبول کر لے۔ ایک تڑپ تھی ہمارے نبی کو۔ ہمارے نبی کے بازو میں حضرت معاویہ بیٹھے تھے، کہا معاویہ کام کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا وہ غسان کا شہزادہ نکل چکا ہے غسان سے، اور بڑے لشکر کے ساتھ نکلا ہے، بڑے جاہو جلال کے ساتھ نکلا ہے، اس کی الگ سواری ہوگی، اس کے ساتھ اونٹ بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ہاتھی بھی ہوں گے، اس کے ساتھ گھوڑے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ کھچر بھی ہوں گے، اس کے ساتھ گدھے بھی ہوں گے، اور اس کے سارے درباری بھی ہوں گے، وہ یہاں سے پاس ہونے والا ہے، اور وہ محمد کو ہدیہ دینا چاہتا ہے۔ معاویہ تم میری طرف سے چلے جاؤ، جو ہدیہ دے میں لے کے واپس، سننا، لے کے ہدیہ واپس کہاں جانا؟ ارے معاویہ نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول گئے۔ ارے وہ چلچلاتی گرمی، عرب کی چلچلاتی گرمی کیسی ہوگی؟ ایک جگہ درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے، کون بولو؟ کھڑے ہو، آئے گا غسان کا شہزادہ آئے گا، ٹائم تو تھا نہیں کہ کون سے ٹائم پہ آئے گا، اتنے میں تھوڑی دیر میں ڈھول اور باجے کی آواز، یہ باہر آ گئے، درخت کے جو سائے میں تھے اب باہر آ، کیونکہ آواز سے پتا چلا کہ غسان کا شہزادہ آ رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر میں دیکھا تو اتنا لمبا جاہو جلال والا لشکر ہے، اتنا بڑا انتظام ہے، کتنے گھوڑے ہیں اور کتنی لمبی لمبی سواریاں ہیں۔ یہ معاویہ دوڑتے دوڑتے وہاں جب آ گیا، پورا لشکر آ گیا، اور بیچ میں بہت بڑی سواری آ گئی، سمجھ گئے اسی میں وہ شہزادہ بیٹھا۔ یہ دوڑتے دوڑتے گئے، کہا مجھے محمد نے بھیجا ہے، مجھے محمد میرے نبی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کو جو ہدیہ دینا ہو میرے کو دے دو، میں لے کے وہاں چلا جاؤں گا۔ تو غسان کا شہزادہ یوں باہر اپنی سواری سے اترا نہیں، کہا ہدیہ لینے آیا؟
ہاں ایک کام کرو، پیچھے پیچھے چلو ہمارے، جب ہمیں دل میں آئے گا تب ہدیہ دے دیں گے۔ کہا وہ لشکر تو چلا، وہ جو پورا قافلہ تھا وہ چلا۔ اب حضرت معاویہ کے تو پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، وہ تو سائے کے نیچے کھڑے تھے، کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا نہیں تھا، پانی بھی پیا نہیں تھا۔ اب وہ چلے چلے چلے، معلوم نہیں وہ سارے سواری پر چلے، اور حضرت معاویہ وہ سواری کو پکڑ کے دوڑے جا رہے، پاؤں چھیلے جا رہے، پاؤں سے خون نکل رہا۔ اور تو معاویہ نے کیا کہا، او شہزادہ جتنا دوڑانا ہے دوڑا لے، لیکن کم سے کم میرے کو کچھ جوتے دے دے، تیرے پاس بہت سارے جوتے ہوں گے، ایک آدھ جوتا دے دے۔ تو وہ غسان کا شہزادہ گھبرایا، کہا میں بادشاہ ہوں بادشاہ، اور کیا بادشاہ اپنا جوتا غلام کے پاؤں میں دے گا؟ تو معمولی غلام ہے، تو محمد کا غلام ہے، کیا محمد کے غلام میں بادشاہ اپنا جوتا دے گا؟ دوڑتے جاؤ ایسے ہی کر کے پھر سواری دوڑائی۔ وہ بیچارے معاویہ، بھائی گھوڑے کے پیچھے دوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، وہ معاویہ دوڑے، کبھی گر جاوے، کبھی ادھر مار کبھی ادھر مار، پھر دوڑے۔ پھر بہت دیر کے بعد معاویہ نے کہا، اے بادشاہ کے بیٹے شہزادے، وہ پانی تو پلا دے، بہت پیاس لگی، پانی پلا۔ کہاں کیسا پانی؟ ہمارے پاس جو پانی ہے وہ بادشاہوں والا پانی ہے، وہ امیروں والا پانی ہے، بادشاہ والا پانی کسی غریب کو دیا جاوے؟ پانی نہیں، بولو پانی نہیں، کھانا نہیں۔ بہت لمبا دوڑا ہے۔ حضرت معاویہ تقریباً پورے بدن سے زخمی ہو کے چور ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا پورے چور ہو گئے تو ایک ہدیہ نکالا، کہا جاؤ محمد کو دے دینا۔ حضرت معاویہ گرتے پڑھتے کہاں تھے؟ جب ہمارے نبی کے پاس آئے، تقریباً عصر کی نماز کا وقت تھا، حضرت معاویہ نے ایسے عصر کی نماز پڑھی، خون بہتا رہا تھا، اور جیسے ہمارے نبی کے پاس آئے تو ہمارے نبی نے دیکھا، ماں بالو کا یا معاویہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ ایسے دوڑایا، اس نے بہت دوڑایا، لیکن میں آپ کہا ہمارے نبی کے چہرے پر آنسو اور رنگ بدل گیا۔ فرمایا معاویہ ہدیہ چھوڑ دیتے؟ ارے معاویہ ہدیہ چھوڑ دیتے، کہاں ضروری تھا ہدیہ لینا؟ بھائی ہدیہ لینا کوئی ضروری تو نہیں تھا، آپ کی جان تو دیکھو، آپ کا چہرہ دیکھو، آپ کے ہاتھ دیکھو، آپ کے پاؤں دیکھو، آپ پورے زخمی ہو گئے ہو۔ معاویہ یہ کیا ہو گیا معاویہ؟ حضرت معاویہ نے فرمایا وہ تو زخمی ہوا، لیکن وہ اور بھی دوڑا تھا، میں اور بھی دوڑتا، آپ کا ہدیہ لے کر آتا، کیونکہ معاویہ جان دے سکتا ہے مگر آپ کے حکم کو کبھی نہیں ٹال سکتا۔ آپ نے فرمایا تھا معاویہ جانا اور ہدیہ لے کر آنا، میں نے سوچ لیا تھا آج معاویہ کی جان میں جان رہے گی، وہاں تک معاویہ دوڑیں گے، مگر نبی نے جو کہا ہدیہ لے کر آنا وہ لا کے رہیں گے۔ ہاں جان چلی جاتی تو بات اور تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی، اور ایک دعا ہمارے نبی نے حضرت معاویہ کو دی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، جا معاویہ آج سے لوگ تیرے ہاتھوں پر ایمان قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے پیارو چلو یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ہاں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اچھا ہمارے نبی کے زمانے کے بعد کون خلیفہ؟ جلدی لی، حضرت ابو بکر کے بعد امیر المومنین عمر کے بعد ایک مرتبہ حضرت معاویہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو کسی نے آ کر کہا وہ غسان فتح ہو گیا، بولو غسان فتح ہو گیا، اور غسان کے 6000 کو ہاتھوں میں کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں لے کر آئے ہیں یہاں پہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، اب شان و شوکت تھی حضرت معاویہ کی، آپ بادشاہ تھے، 6000 کون سی جگہ سے آ رہے؟ غسان، اور غسان فتح ہو گیا۔ اب حضرت معاویہ نے وہ 6000 کو دیکھا، اس میں سب سے آگے ایک کھڑا، کہا یہ کون؟ کہا یہ پہلے شہزادہ تھا اب یہ بادشاہ ہے۔ معاویہ پہچان گئے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا میں تو تم کو پہچان گیا، تم مجھے پہچانے؟ کیونکہ حضرت معاویہ تو پہچان گئے، یہ وہی ہے جس نے بہت دوڑایا تھا۔ کہا میں نے تم کو پہچانا، آپ نے مجھے پہچانا۔ اب اس وقت حضرت معاویہ کی شکل و صورت بدلی ہوئی، کہا نہیں آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اس کے ہاتھوں میں جو کڑیاں ہیں نا کھول دو، اس کے پاؤں کی بیڑیاں بھی کھول دو، اور جو 6000 ہے ان کے سب کڑیاں بیڑیاں کھول دو، سب کو دوسرے مہمان خانے میں رکھو، ان کو میرے گھر کا مہمان بنا لو، ان کو میرے گھر پر۔ اور وہ جو غسان کا جو بادشاہ تھا کانپنے لگا،
کہ بادشاہ اپنے گھر پہ مہمان بنائے گا تو وہاں کیسی سزا ملے گی؟ چلو سب کو تھوڑی تھوڑی سزا ملے گی، میرے کو تو بہت سزا ملے گی۔ کہا میرے کو معاف کر۔ ارے کہا معافی نہیں، تم میرے مہمان ہو، آؤ۔ اور حضرت معاویہ جو چارپائی پر سوتے تھے، حضرت معاویہ نیچے سونے لگے، اس کو اوپر سلانے لگے۔ اور حضرت معاویہ اس کے لیے جو ناشتہ ہو، جو کھانا ہو، جو رات کا، یعنی معاویہ کے دربار میں وہ کھانا نہیں پکتا تھا جو کس کے لیے پکتا تھا۔ اور وہ روز پوچھے آپ کب مارنے والے ہو مجھے؟ وہ کبھی کبھی یہ بھی کہے احسان تو نہیں تو آپ کھلا کھلا کے میرے کو موٹا کرو گے پھر مارو گے آپ میرے کو، کب مارنے والے؟ کیونکہ میرے 6000 ساتھی۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ بہت آرام سے، کسی کے ہاتھ میں کڑیا نہیں ہے، کسی کے پاؤں میں بیڑیا نہیں ہے، وہ عام مہمان خانے میں کھانا کھاتے، اور تو بادشاہ ہے، بادشاہ کو بادشاہ۔ تو کہا کہ اور ایک رات تو حد ہو گئی، یہ غسان کے بادشاہ سوئے ہوئے تھے، اچانک آنکھ کھولی تو حضرت معاویہ ان کے پاؤں دبا رہے تھے۔ حضرت معاویہ ان کے، تو وہ تو چونک کے اٹھے کہ امیر المومنین یہ کیا مذاق ہو رہا۔ اور 1 مہینہ ہو گیا، اب وہ رو پڑا، غسان کا بادشاہ بہت رویا، 1 مہینہ ہو گیا آپ میری خدمت کر رہے، آپ میرے پاؤں دبا رہے، آپ مجھے کھانا کھلاتے پلاتے، آپ کا مقصد کیا ہے مجھے بتا دو، مارنا ہے تو مجھے مار دو مگر اس طرح مت تڑپاؤ، اتنے اچھے اخلاق دے کر مجھے مت تڑپاؤ۔ 1 مہینہ ہو گیا۔ حضرت معاویہ نے آج کہا پہچانا کون میں؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانا۔ تو وہ واقعہ یاد دلائے، وہ جو میں تمہارے پیچھے دوڑا تھا میں وہی معاویہ ہوں، اور اس دن تم نے مجھے پوچھا تھا، اس دن تم نے مجھے پوچھا تھا تم کون؟ میں نے جواب دیا تھا محمد کا غلام۔ آج بھی وہی جواب ہے، اس دن بھی محمد کا غلام تھا، آج بھی محمد کا غلام ہوں۔ اس دن جو دوڑا تھا وہ بھی محمد کی محبت میں، آج جو تیری خدمت کر رہا ہوں وہ بھی محمد کی محبت میں، اسی محمد کا غلام تھا ہوں، اور اسی محمد کا غلام بن کے بس یہ کہا۔ وہ غسان کا بادشاہ زور سے چیخ مارا، کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، مارنا ہے تو مار ڈالنا لیکن کلمہ پڑھوانے کے بعد مارنا، کیونکہ جب محمد کا غلام ایسا ہے تو محمد کی شان کیسی ہوگی؟ جس نے اپنے غلام کو ایسا تیار کیا وہ ایسا ہے، وہ محمد کی شان کیسی ہوگی؟ اور پھر وہ بادشاہ باہر نکلتا، کہتا میرے 6000 آدمیوں کو بلاؤ۔ وہ 6000 آدمیوں کے سامنے بادشاہ بات کرتا، 6000 کے 6000 ایک ساتھ میں آواز دیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب سننا، سب ہونے کے بعد اب تو سب مسلمان ہو گئے۔ وہ غسان کا بادشاہ پھر آیا، حضرت معاویہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو آپ کو دوڑایا، میں نے آپ کے بدن کو زخمی کیا، میں نے آپ کو پانی کا قطرہ نہیں دیا، میں نے آپ کو جوتے نہیں دیے، میں نے آپ کو کھانا نہیں دیا۔ حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا؟ نہ جی تو چاہتا تو میں بھی قتل کر دیتا، لیکن مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ کیا آیت؟ جس میں اللہ فرماتا ہے طاقت ہے مارنے کی مگر صبر کر گیا، طاقت ہے غصہ اتارنے کی معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے تو نے 2 کام کر لیا، میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ قرآن میں لکھا 25ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، پڑھو وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتے جو طاقت ہے پھر بھی صبر کر گیا، جو مار سکتا تھا مگر معاف کر دیا، اللہ فرماتے بڑا ہمت والا ہے، اور جو عزم امور والے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا 1 مہینہ میں نے خدمت نہیں کی، 1 مہینے میں میں نے اپنی جنت کو تیار کر دیا۔ اور یہ 6000 جو ایمان لائے وہ معاویہ کہتے میری وجہ سے ایمان نہیں لائے، میرے نبی نے دعا دی تھی کہ معاویہ تیرے ہاتھ پر لوگ ایمان قبول کرتے جائیں گے۔ ایک ہی وقت میں 6000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ تو میرے پیاروں یہی مہینہ ہے کن کا؟ حضرت آپ کو معلوم ہے حضرت معاویہ بہت بڑے فیضان فاروق بھائی سائیکل جب والے، آخری وقت آیا نا، آخری جو سانسیں آدمی لیتے نا، تو حضرت معاویہ دمشق میں، بولو کہاں پہ، کیا فرمایا؟ اپنے خادم کو بلایا، الماری کھولو، الماری ہوگی بادشاہ کی الماری کھولی، اس میں سے کہا وہ چھوٹی سی ڈبیا نکالو، وہ ڈبیا لائی گئی، کہا ڈبیا کھولو، ڈبیا میں کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے، کیونکہ جب تک ہمارے نبی تھے ہمارے نبی کے بالوں کا بنانے کا کام معاویہ کرتے تھے، ناخن کاٹنے کا کام معاویہ کرتے تھے۔ کیا فرمایا معلوم؟ حضرت معاویہ نے کہا یہ لاؤ، آخری وقت تھا، کہا ایک آنکھ میں میرے نبی کے بال مبارک رکھ دو، دوسری آنکھ میں میرے نبی کے ناخن مبارک رکھ دو،
میں مر جاؤں، ایک آنکھ میں نبی کے بال مبارک، ایک آنکھ میں نبی کے ناخن مبارک، کیونکہ جو قبر میں اس طرح جائے گا کہ نبی کے بال اس کے پاس ہوں گے، نبی کے ناخن اس کے پاس ہوں گے، قبر کا عذاب اس کے قریب نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، اتنے لوگ ایمان قبول کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، وہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو معاف، اور کیا کرتے ہیں؟ صبر۔ اور ہم لوگ گالی، ہمارا جوان جو گالی دیتا ہے، 10-10 کلو کی ایک ایک گالی ہوتی، تیری ماں کی نے، تیری بہن کی نے، تیرے باپ کی نے، اللہ اللہ، یہ کیوں جہنمی بنتا ہے؟ یہاں سچ بتاؤ، حضرت معاویہ چاہتے تو اس کو مار سکتے تھے کہ نہیں؟ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے کہ پانی نہیں دیا، جا 15 دن تک پانی نہیں ملے گا، جوتے نہیں دیا، چل دھوپ میں کھڑے ہو جا، کھانا نہیں دیا، چل بغیر بھوکا رہ جا۔ لیکن وہ معاویہ جو دشمن سوئے تو رات کو پاؤں دبائے، وہ آنکھ کھولے تو وہ چیخ کر کہے کہ آپ امیر المومنین میرے پاؤں دباتے ہو۔ اور میرے دوستو، ہم کون سے بڑے سیٹ بن گئے کہ گالیوں پہ گالیاں، گالیوں پہ گالیاں، اور اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ارے ایک شادی کا کارڈ نہیں ملا نا، اس کے اندر محلے میں طوفان، سب کو کنکوتری ملی، میرے کو کنکوتری نہیں ملی، اب یہ مر جاوے تو میں جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں۔ ارے معلوم نہیں تیرے کو کورونا ہوئے، تو پہلے پٹ جاوے تو کیا کرے گا؟ کیا ہے یہ مسلمان ہے؟ کیا ہے گالیاں دینا یہ مسلمان ہے؟ موبائلوں پہ گندی گندی باتیں کرنا یہ مسلمان ہے؟ فجر کی نماز چھوڑنا یہ مسلمان ہے؟ بات بات میں جھوٹ بولنا مسلمان ہے؟ بات بات میں جھوٹی قسمیں کھانا مسلمان ہے؟ کاروبار میں جا کے، دکان پہ جا کے جھوٹ بولنا مسلمان ہے؟ راستوں میں عورتوں کو چھیڑنا اور موبائل پہ لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرنا کون سا ایمان اور کون سا دھرم ہے میرے دوستو یہ؟ اس لیے چلو اب سب باتیں ختم، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، ہم لوگ سب لوگ ارادہ کریں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں کیوں نماز کے اوپر لایا معلوم ہے؟ کیونکہ رجب مہینے میں کیا ملا ہم کو؟ ساری عبادت اللہ نے ہمارے نبی کو زمین پر دی، اور نماز وہ کون سے مہینے میں دی اور کتنی دی؟ کتنی دی؟ 50۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ اور ہمارے نبی روئے کہ اللہ 50 دی، 5 ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا 50 ابھی بھی ہے؟ کہا کیسے؟ کہا امت پڑھے گی 5، ثواب تو دوں گا 50۔ ابھی انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے نا، ہم جب جائیں گے تو کوئی بھی ہم کو پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر آیا۔ آسمان کے فرشتوں کو پوچھیں گے کیا کر کے آیا یہ میرا بندہ؟ 50 جمعہ ادا کر کے آیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو بھائی سب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پڑھیں گے نماز، پڑھیں، کون کون تیار؟ ایک دم پکا وعدہ کرو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ یہ جو میرے 2 کام کر لو جو ہمارے نبی نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ہمارے نبی نے آخری وقت میں فرمایا پہلا کام نماز، اور دوسرا کام جو آپ کے انڈر میں کام کرتے ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، علماء کے ساتھ، امام کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ، خادم کے ساتھ۔ ہم تو کبھی کبھی مؤذن اور خادم کو دیکھیں گے نا تو ایسی حقارت کی نظر سے دیکھے گا، کیونکہ بھائی میں کروڑ کی پارٹی ہوں تو یہ بیچارہ لاکھوں والا بھی نہیں ہے، لیکن تم کو معلوم نہیں ہے قیامت میں یہ ابجوں کی پارٹی ہے، اور تیرے سے بڑا قیامت میں فقیر کوئی نہیں ہوگا۔ آتا ہے نا کہ قیامت میں پسینہ ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں تک ہوگا؟ کسی کو گھٹنے تک ہوگا، کسی کو ٹکنے تک ہوگا، کسی کو کمر تک ہوگا، کسی کو سینے تک ہوگا، کسی کو گردن تک ہوگا۔ اللہ کی قسم اذان دینے والے کو پسینہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے میں ان کی گردن اتنی اونچی کر دوں گا کہ پسینے کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہاں تک پہنچے۔ فرمایا اطول الناس عناقا یوم القیامت المؤذنون، مؤذن اتنے شان کے ساتھ قیامت میں ہوں گے تو جو آج معمولی ہے وہ قیامت میں بہت قیمتی ہوگا۔ اور آج کا جو کروڑ پتی ہے نا، جو نمازیں نہیں پڑھتا، جمعہ میں آتا ہے اور داڑھی نہیں رکھتا اور ہزاروں کو گالیاں دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور حرام کھاتا ہے، حرام بولتا ہے، حرام کرتا ہے، وہ قیامت میں اللہ ہی بہتر کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب کو لیول پہ لانے کے لیے ایک ہی کام کرنا، بولو کیا کام کرنے کا؟ نماز۔ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا کام کرنے کا؟ کون کون تیار ہے؟ اللہ کی قسم رجب مہینہ، شعبان مہینہ، رمضان مہینہ، 3 مہینے بنا لو، اللہ سب بنا دے گا، بولو انشاءاللہ۔ پورا مجمع ایک بار ساتھ میں بولو نا، آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، اور ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔